السلام علیکم ناظرین، آپ کے زیڈل انفارمیٹیو زون میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں دنیا کی ہسٹری میں موجود ٹائٹینک کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں آئی لینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں شروع ہوئی۔ اس شہر کو بحری جہازوں کی تعمیر کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا، جس نے ایک ہی ساتھ 3 بڑے جہاز بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ ان جہازوں میں اولمپک، بریٹینک اور ٹائٹینک شامل تھا۔ ٹائٹینک کی طرح بریٹینک بھی بدقسمت جہاز نکلا اور پہلی جنگ عظیم کے دوران 1914 کو کسی حادثے سے ڈوب گیا۔ ٹائٹینک کے اندر جان بچانے والی کشتیوں کی تعداد 32 تھی، لیکن ٹائٹینک کے مالک کو یہ جہاز اتنا محفوظ لگتا تھا کہ ان کشتیوں کی تعداد کم کر کے 20 کر دی گئی۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فیٹ تھی۔ ٹائٹینک اپنے دور کا سب سے جدید ترین جہاز تھا، جس میں ہر طرح کی سہولت پائی جاتی تھی۔ ٹائٹینک جہاز میں 3 کلاسز شامل تھی، جن میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس شامل تھی۔ یہ جہاز کسی سٹار ہوٹل سے کم نہیں نظر آتا تھا۔ اس جہاز کے اوپر 4 چمنیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں صرف 3 چمنیاں انجن کے ساتھ منسلک تھیں۔ باقی ایک چمنی جہاز کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ ایک چمنی انجن سے منسلک نہ ہونے کی صورت میں صرف 3 چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور بدقسمتی سے آخری سفر پہ برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر سے پہلے ماہرین نے باقاعدہ سمندر میں اس کا ٹیسٹ بھی لیا۔ کچھ مؤرخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاز میں دوربینیں ادھر سے ادھر ہو گئی تھی، تب ہی برف کی چٹان کو بروقت دیکھ نہ سکے اور اسی طرح وہ سمندر میں موجود برف کے تودے سے ٹکرا گئے، لیکن اس کا تاریخ میں ثبوت نہیں ملتا۔ اس جہاز کے مالک کو ٹائٹینک پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے جہاز کے حملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی کوئی بھی تربیت نہیں دی تھی۔ پہلے سفر میں نیو یارک جانے کا کرایہ فرسٹ کلاس کے لیے $4,500 جبکہ تھرڈ کلاس کا کرایہ $30 رکھا گیا تھا۔ دوستو، ٹائٹینک کے پورے سفر کے دوران اٹلانٹک سمندر بالکل پرسکون تھا۔ دور دور تک سمندری طوفان آنے کے کوئی آثار موجود نہ تھے اور نہ ہی موسم خراب تھا، لیکن ٹائٹینک کے 4 دن کے سفر کے بعد رات کے وقت اٹلانٹک سمندر کا ٹمپریچر 0 سے بھی نیچے چلا گیا تھا۔ اس ٹمپریچر پہ سمندر پہ برف کے تودے بننے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ٹائٹینک جہاز اپنی تباہی کی طرف نزدیک جا رہا تھا۔ ٹائٹینک میں موجود مسافر پرسکون نیند میں چلے گئے تھے۔ اٹلانٹک اوشن میں اندھیرا تھا، آسمان ابھی سیاہ تھا، صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ دوستو، ٹائٹینک 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ کیپٹن سمتھ کو اس آئس برف کی خبر تب ہوئی جب جہاز بالکل تباہی کے نزدیک تھا۔ کیپٹن سمتھ نے پوری قوت کے ساتھ جہاز کے رخ موڑنے کا آرڈر دیا، لیکن افسوس کہ جہاز جس سپیڈ سے جا رہا تھا، اس حساب سے آئس اور جہاز کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ جہاز کو بہت موڑنے کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتے جہاز برف کی چٹان سے جا کر ٹکرا گیا، جس سے جہاز میں تقریباً 300 فیٹ کا بڑا شگاف پڑ گیا۔ اس خطرناک ٹکر کے بعد ٹائٹینک جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ٹائٹینک میں موجود مسافر سو رہے تھے، جن کے کمروں میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔
ماہرین کا کہنا ہے اگر جہاز سیدھا جا کر ٹکراتی تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، لیکن رخ تبدیل کرنے کی وجہ سے ٹائٹینک درمیان سے ٹکرا گئی اور اسی طرح اس میں 300 فیٹ کا بہت ہی بڑا گہرا شگاف پڑ گیا۔ ٹائٹینک جہاز اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کی نچلی 4 منزلیں ڈوب بھی جاتی تو ٹائٹینک پانی پر تیرنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ تبھی جہاز کے مالک کے مطابق جہاز ڈوب نہیں سکتا تھا، لیکن جب پانی 4 منزل کو کراس کر گیا تو جہاز کے کیپٹن کو پتہ چل گیا کہ جہاز ابھی ڈوبنے جا رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے وائرلیس پر مدد کے پیغامات بھی بھیجے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئس سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ ٹائٹینک میں موجود 20 کشتیوں میں سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو سوار کیا گیا۔ ٹائٹینک میں موجود کشتیوں کے ذریعے 1200 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی، لیکن افراتفری کی وجہ سے صرف اور صرف 705 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکی۔ ٹائٹینک میں بچنے والوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل تھی۔ ٹائٹینک کے ڈوبتے وقت فرسٹ کلاس کے 94% مسافروں کو بچا لیا گیا اور سیکنڈ کلاس کے 81% مسافروں کو بچا لیا گیا، جبکہ تھرڈ کلاس کے کچھ ہی فیصد مسافروں کو بچا لیا گیا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی خبر سب سے پہلے نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے تمام مسافروں کو بچا لیا گیا ہے، لیکن یہ خبر بالکل غلط تھی۔ اس حادثے پہ دنیا کی تاریخ میں ایک مشہور اور کامیاب فلم ٹائٹینک بھی بنائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کہتے ہیں کہ ٹائٹینک کے کیپٹن نے جہاز سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور وہیں پر اپنی جان دے دی۔ دوستو، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو کچھ اور دلچسپ معلومات سے آگاہ کرتے چلے۔ ٹائٹینک اس دور کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، جبکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ہارمونی آف سیز ہے۔ ٹائٹینک روزانہ تقریباً 600 ٹن کا کوئلہ جلاتا تھا، جبکہ روزانہ 100 ٹن کی راکھ ٹائٹینک سے سمندر میں پھینکی جاتی تھی۔ اس پورے معاملے کو 176 افراد دیکھتے تھے۔ اس جہاز کے اندر ایک اخبار بھی چھپتا تھا جو مسافروں کو باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات فراہم کرتا تھا۔ اس اخبار کا نام اٹلانٹک ڈیلی بلیٹن تھا۔ ٹائٹینک کو بناتے ہوئے 244 مزدور زخمی ہوئے، جبکہ بدقسمتی سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ٹائٹینک کو 31 مئی 1911 کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ لوگ موجود تھے۔ ٹائٹینک جس آئس برف سے ٹکرایا تھا اس کی ہائٹ تقریباً 100 فیٹ تک تھی۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے تک اس جہاز میں موجود میوزیشین تقریباً 2 گھنٹہ اور 5 منٹ تک میوزک بجاتے رہے تھے۔